اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، سوشل میڈیا پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کچھ جولا کی طرف سے، خصوصاً شیعہ نوجوانوں پہ، کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلا فصل خلیفہ تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا فصل خلیفہ بنایا تھا، اگر اللہ نے بعد رسول خدا ان کو خلیفہ بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ناکام ہو جائے تو وہ خلیفہ ظاہری طور پہ نہ بن سکیں؟ اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے تو یقیناً وہ بن جاتے، کیونکہ اللہ کا ارادہ نعوذ باللہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال شیعہ نوجوانوں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اولاً تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سوال کرنے والے نادان لوگ ہیں، جو بھی اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ وہ تاریخ سے ناواقف ہیں، وہ حدیث سے ناواقف ہیں، وہ قرآن سے بالکل ناواقف ہیں، ان کو کچھ بھی دین کا نہیں آتا، ورنہ وہ اس طرح کا سوال ہرگز نہ کرتے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ بھی مطالعہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ یہ منطقی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے مغالطہ، یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو۔ تو اس کے جواب کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ نوجوانوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ ان کو اس طرح جواب دیں، اور میں سوال جنہوں نے بنایا ہے ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابتدائی چیز سے بھی ناواقف ہیں، قرآن سے بالکل ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کے دو ارادے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا تکوینی ارادہ ہے۔ تکوینی ارادے میں جب اللہ چاہتا ہے تو کن فیکون کہتا ہے، کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی ارادہ ہے۔ اس میں ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہے اور وہ چیز نہ ہو، یعنی جب اللہ تکوینی ارادہ کرتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ کرنا چاہے وہ کام نہ ہو، یہ محال ہے۔ اور سب امت کا، سب شیعہ سنی اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، سب کا ایمان ہے جب وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ تکوینی ارادہ اللہ کا کبھی بھی نہیں ٹال سکتا، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ دوسرا ارادہ ہے اللہ کا تشریعی۔ جو ارادہ تشریعی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بولا کہ سجدہ کرو، ویسے تو تمام ملائکہ کو حکم دیا، شیطان بھی بیچ میں تھا کہ سجدہ کر، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ناکام ہو گیا؟ نہیں۔ دوسری لفظوں میں بولوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، اور ان کو حکومت، ظاہری حکومت نہ مل سکی چند انبیاء کے علاوہ، باقی کو حکومت ظاہری نہ مل سکی، قتل کیا گئے۔ اس کے باوجود بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ناکام ہو گیا؟ یہاں پہ جو آپ نے موضوع بنایا ہے، جو آپ نے قانون بنایا ہے، جو آپ نے اصول بنایا ہے، اس کے مطابق تو پھر انبیاء کو جو حکومت نہیں ملی، پھر اللہ کا ارادہ وہاں پہ بھی ناکام ہوا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو پھر اللہ کا ارادہ تو تھا بھائی ابلیس سجدہ کرے، تو پھر ابلیس کا سجدہ نہ کرنا دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ناکام ہو گیا، اللہ کا ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ تو لہٰذا میرے دوست، میرے بھائی، پہلے کچھ عقل سے کام لیں۔ تکوینی ارادہ اللہ کا ہمیشہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ تکوینی ارادہ کن کہے اور فیکون نہ ہو۔ ہاں، مگر تشریعی ارادے میں اللہ نے اختیار دیا انسان کو، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حکم دیا کہ تبلیغ کرو، کچھ لوگ قبول کر لیتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام انسان مومن ہوں، مگر نہیں ہو پاتے سارے، تو اس میں کیا اللہ کا ارادہ ناکام ہو گیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام انسان جتنے بھی ہیں، میں
ان کو جنت میں بھیجوں۔ اللہ نے جہنم نہیں خلق کیا، اللہ نے جنت خلق کیا ہے۔ جہنم ہماری وجہ سے خلق ہوئی کہ ہم گناہ کرتے ہیں یا ہمارے کردار کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دینے کے لیے جہنم خلق کی، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں سارے۔ وہ تو 70 ماہ جتنی محبت کرتا ہے انسان سے، مگر یہ ہمارے کردار کی وجہ سے جہنم خلق ہوئی ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جہنم خلق ہم نے کروائی ہے، یعنی انسانوں نے۔ تو اس طرح مغالطہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوال کرنے والے پہ ہنسی آتی ہے۔ جو اللہ کا تکوینی ارادہ اس میں وہ کبھی بھی ناممکن ہے کہ وہ چیز اللہ ارادہ کرے وہ کامیاب نہ ہو، ناممکن ہے، محال ہے۔ مگر ارادہ تشریعی میں اللہ نے اختیار دیا انسان کو، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اللہ نے 2 راستے دکھلا دیے، یہ راستہ سیدھا، یہ الٹا ہے، اس پہ جاؤ، یہ اس پہ جاؤ، آپ کی مرضی۔ اسی طرح مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا فصل خلیفہ بنایا، جس میں بہت ساری روایات موجود ہیں، آیات قرآن بھی موجود ہیں جو ان کی خلافت پہ، جو ان کی امامت پہ، جو ان کی ولایت پہ دلالت کرتی ہیں، اور حدیث تواتر سے موجود ہیں، اور اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں، تشیع کی کتب میں، ہر مذہب کی جو بھی یعنی مسلمان ہیں ان کے مذاہب میں یہ موجود ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب کی کتب میں، شیعہ میں یہ ثابت ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور ڈٹ کے کہتے رہیں گے کہ وہ بلا فصل خلیفہ تھے اور ان سے خلافت کو غصب کیا گیا۔ اور اہل سنت کی کتب بالکل جھلک رہی ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ مولا اسلام خلیفہ تھے اور ان کی خلافت کو غصب کیا گیا اور ان کو دور رکھا گیا۔ تو اس طرح کے مغالطے دینے سے کیا چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ یہ اپنی جہالت کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ تو مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہوشیار باش رہیں دشمنان آل محمد سے، تو آپ پریشانی نہ لیں، ہم انشاءاللہ اس جیسے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے، اور یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ باطل کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا حق پہ۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔